الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت 187 187 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ان کو یاد دلاؤ کہ ہم نے اہل کتاب سے میثاق لیا تھا کہ تم اس کتاب کو کھلے عام بیان کرو گے، لوگوں کو بتاؤ گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، لیکن انہوں نے اس معاہدے کو، اس میثاق کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے میں بہت حقیر دنیا کی قیمت لی۔ تو کتنی ہی بری چیز ہے جو انہوں نے قیمت کے طور پر لی ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 185 نمبر آیت میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم آسمان سے کوئی آگ آ کر دیکھ نہ لے جو قربانی کھا جائے۔ تو اس میں انہوں نے ایک لفظ بولا تھا کہ ہم سے اللہ نے عہد لے رکھا ہے، ان اللہ عہد الینا، یہ الفاظ بولے تھے کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ کرے کہ جس کو آسمان سے آ کر آگ کھا جائے۔ اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو وہ تو عہد میں نے نہیں لیا تھا، لیکن یہ تو عہد ان کو یاد دلاؤ کہ اگر اس عہد کے اتنے پکے ہو تو یہ عہد بھی پورا کرو کہ میں نے جو اہل کتاب سے لیا تھا کہ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم بتاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ نازل ہو گئی ہے، تو اب اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن اس عہد کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ وہ عہد تو سامنے لے آئے ہیں جو میں نے لیا ہی نہیں تھا، لیکن یہ عہد جو تھا میں نے لیا تھا اس کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ جو قوم اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتی وہ اللہ کی پسندیدہ قوم نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے بھی بہت سارے عہد باندھے اللہ تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، قیام پاکستان کے زمانے میں، لیکن کوئی بھی پورا نہیں کیا۔ تو آگے جو ان کے بارے میں بیان آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے مزید واضح ہو جائے گا کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے اس معاہدے کو جو اللہ نے ان سے لیا تھا اس کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کے مطابق کوئی کام نہیں کیا۔ ہونا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ بن کے کھڑے ہوتے، بتاتے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، جو تورات میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو اب مان لیا جائے۔ لیکن انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی، اس کے بدلے میں تھوڑی سی حقیر قیمت لی۔ یہ حقیر قیمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ بیچتے تھے جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کر لیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے، کہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے تو اس کی خاطر حق بات چھپا لی، کہیں نقصان ہونے کا ڈر ہوا تب بات چھپا لی، کہیں کوئی فائدہ حاصل ہونا لگا تب چھپا لی، تاکہ جو حق ہے وہ چھپا رہے اور دنیا کا فائدہ ہوتا رہے۔ ان کے لیے دنیا کے فائدے یہ تھے کہ بنی اسماعیل میں، جو کہ بنی اسرائیل کے بھائی ہیں، ان کے بیچ میں رسول نہ آتا تو اچھا تھا، ٹھیک ہے، ہماری جو نسل ہے اس کی داغ بیٹھی رہتی، اس کا غلبہ رہتا، اس طرح کی باتیں۔ پھر یہ کہ یہ بات مانتے ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، ان کی اپنی سرداری ختم ہو جانی تھی، تو اس سرداری کو جو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہ دنیوی فائدے تھے جو ان کو حاصل تھے۔ تو فرمایا کہ فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ،
تو کتنی گھٹیا چیز ہے، کتنی بری چیز ہے جو یہ خرید رہے ہیں، یعنی ہدایت کے بدلے میں، اللہ کا عہد پورا کرنے کے بدلے میں کتنی گھٹیا چیز ہے، کتنی بری چیز ہے جو یہ خرید رہے ہیں۔ آگے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ تو فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں یہ گمان نہ کریں، ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی کرتوتوں پر بڑے مگن ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، یعنی باتیں چھپا چھپا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف گواہی دے دے کر، یا تورات کی باتیں چھپا کر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں، جو باتیں اس پیشین گوئیوں کے مطابق تھی ان کے معنی بدل کر، قرآن کے الفاظ کو تبدیل کر کے، بائبل کے الفاظ کو تبدیل کر کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور جن حرکتوں پر بڑے خوش ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ یہ لوگ جو ایسی چیزوں پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے بھی کی نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ عہد کی پاسداری کرتے، انہوں نے نہیں کی، لیکن ابھی بھی یہ توقع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اہل کتاب میں سے سمجھے، اہل ایمان میں سے سمجھے، اور ان کے ساتھ جو وعدے کر رکھے ہیں ان کو پورا کرے اللہ تعالیٰ، یہ وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ یحمدو جو ہے یہ عربی زبان میں تعریف کے سے زیادہ اس معنی میں آتا ہے کہ جس کو ہم کہنا ہے میں نے کریڈٹس کمائے ہیں، اس معنی میں آتا ہے، اور اس معنی سے اردو دان طبقہ زیادہ تر فراموش رہتا ہے۔ عربوں کے جو لیڈر ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم قوم کی خدمت کر کے ہم کماتے ہیں، یعنی کچھ اپنی شان، اپنے کریڈٹس اپنے بڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی معنی میں ہے، اور یہ اس کی اچھی مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں یہ معنی ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیے لیکن ان کے کریڈٹس چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے معاملہ، یہ ہر اس نکمے آدمی کا ہوتا ہے جو کام نہیں کرتا لیکن سمجھتا ہے کہ میں بڑے کارنامے کر رہا ہوں۔ تو آپ کو فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو اپنی کرتوتوں پر مگن ہیں، خوش ہیں، اور ایسے کام کریڈٹس کے خواہش مند ہیں کہ جو انہوں نے کام نہیں کیے، تو تم ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے تسلی ہے، اور خدا کے قاعدہ جو ہے اس کی اپلیکیشن کو بتایا گیا ہے کہ ذہنوں میں بات آتی ہے، جو پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا ایک نقطہ، کہ جو حالات ہوتے ہیں نا آدمی کے، جو دعوت میں کھڑا ہوتا ہے اور جو مخالفین ہیں وہ آرام سے جی رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ رہی، ان کے اوپر کوئی سزا نہیں آ رہی، تو مومنین کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہیں لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا جواب دینا دو دفعہ دو پہلوؤں سے دیا ہے۔ ایک پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ جو کفر میں کوششیں کر رہے ہیں ان کی چلت پھرت تمہیں پریشان نہ کرے، ایسے ہی یہاں پر ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ جو لوگ اس وقت اپنی حرکتیں کر رہے ہیں الٹی سیدھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے ایسے کاموں کا بھی ان کو کریڈٹس مل جائیں کہ جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وہ ضرور پکڑے جائیں گے۔ یا مفازہ جو ہے وہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر جو نجات کی جگہ ہو یا کامیابی کا مقام ہو۔ مثلا اگر کوئی پلاسی کے میدان میں جنگ جیتا ہے تو پلاسی کا میدان کامیابی کی میدان ہوگا، اس معنی میں مفازہ کا لفظ آتا ہے، اور اس معنی میں آتا ہے کہ جہاں پہ آدمی نجات پالے، تو یہاں یہ نجات کے معنی میں ہے۔ تو
ایسا نہ خیال کرو کہ یہ کسی محفوظ جگہ پہ ہیں، لازماً ان پر عذاب آئے گا، عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، چنانچہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید میں یہ ایک کرینہ ہوتا ہے کہ جب پیچھے جو باتیں ہوتی ہیں وہ مومنین کے لیے تکلیف دہ ہوں تو پھر کافروں کے لیے عذاب علیم کا لفظ آئے گا، توہین آمیز باتیں ہوں تو پھر اس کے لیے عذاب مہین کا لفظ آئے گا، اور اگر سنگین باتیں ہوں تو پھر عذاب عظیم آئے گا۔ تو یہاں پر علیم بتا رہا ہے کہ پیچھے جو ان کی یفرحون بما اتوا، ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ اصل میں تکلیف دہ ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ کافروں کی طرح جو خالد بن ولید وغیرہ اور اس وقت ابو سفیان کے لشکر تھے، ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بھی لازماً پکڑے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 176 تھی، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کفر میں اور بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ اسی طرح کا یہ مضمون ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ ان کو عذاب نہیں آئے گا، ان کو لازماً عذاب آئے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، جو اللہ نے ان سے عہد لیا تھا اس کو توڑ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا لازمی طور پر انجام ہوگا۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اب جو پچھلی بات ہے اس سے بھی جڑتا ہے اور اگلی جو بات ہے اس کی بھی تمہید بن رہا ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، یہ خدا کے خالق ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے آگے جو آیت نمبر 190 ہے اس میں خلق السماوات کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اس کائنات پہ اللہ کو مالک ہونے، بادشاہ ہونے، صاحب اقتدار ہونے کی حیثیت تخلیق کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ میں اپنے اس تصور کو واضح کرنے کے لیے کئی دفعہ پہلے بھی پینٹر اور پینٹنگ کی مثال دے چکا ہوں، مصور اور اس کی تصویر کی، کہ جب کوئی مصور اپنی تصویر بناتا ہے تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے، چاہے تو اس کو اپنی دیوار پہ سجا لے، چاہے تو بیچ دے، چاہے تو پھاڑ دے، اور چاہے تو سردی لگنے پر آگ میں ڈال کر تپا لے، تو ہر صورت میں وہ مالک ہے جو چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، اس لیے وہ مالک ہے۔ تب جو فرمایا کہ میں جو مومنین ہیں ان کے ساتھ کیا کروں گا، جو یسارعون فی الکفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کروں گا، اور جن اہل کتاب نے میرے معاہدے کو چھپایا ہے اور اس کے خلاف ورزی کی ہے ان کو میں دردناک عذاب دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں زمین و آسمان کا بادشاہ ہوں، میں یہ سزا لازماً دوں گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح تم اپنے علاقے کے قانون کی پیروی کرتے ہو، اسی طرح میری زمین پہ رہنا ہے، میرے زمین و آسمان میں رہنا ہے تو میرے قوانین کی پیروی کرنی ہوگی۔ ان قوانین کے اندر پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے گا، اللہ کے دیے ہوئے رسولوں کو، بھیجے ہوئے رسولوں اور کتابوں کو مانا جائے گا، اور جو اللہ کے ساتھ وعدے کر رکھے ان کو پورا کیا جائے گا۔ تو گویا یہ پوری بات وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں بتا دی کہ بادشاہ کائنات اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے لازمی طور پر اس کا قانون چلے گا۔ یہ دنیا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، تو اللہ کی دنیا میں اللہ ہی کا ضابطہ قانون چلے گا، اگرچہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ہاں ہمیں خلافت دے دی ہوئی ہے، تو کچھ لوگ ہم میں سے ہی بادشاہ بن جاتے ہیں، لیکن حقیقی بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ جو ہیں وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ اب ساری باتوں کو سمیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو دوبارہ پیدا کر لیں گے قیامت میں سزا دینے کے لیے،
یہ بھی اللہ کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بڑے جو جن پر قابو پانا دنیا میں آسان نہیں ہوتا، فرعون ہے، نمرود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کے سردار تھے، یا یہود کے بڑے بڑے لوگ تھے جن کو اپنی قوم کی حمایت حاصل تھی، تو فرمایا میں ان پر قابو پا لوں گا کیونکہ میں ہر چیز کر سکتا ہوں، اور ان کے لیے دردناک عذاب دے سکتا ہوں کیونکہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ واللہ علی کل شیء قدیر ساری باتیں جتنی پیچھے سے چلی آ رہی تھیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر بتایا کہ کوئی عذاب سے ان کو نہیں بچا سکے گا کیونکہ میں ہر کام کر سکتا ہوں، کوئی ان کو دوبارہ جی اٹھانے سے روک نہیں سکے گا کیونکہ میں ہر کام کر سکتا ہوں، تو میں ان کو دوبارہ جی اٹھاؤں گا، قیامت والے دن حساب کتاب کروں گا اور ان کو سزا دوں گا، کوئی اللہ کا ہاتھ روک نہیں سکے گا۔ تو گویا یہ بہت سخت باتیں ہیں دونوں کہ تم زمین و آسمان کے بادشاہ کے مقابلے میں آ گئے ہو جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ یہ جو وللہ ملک السماوات والارض، یہ آیت اگلی آیتوں سے بھی جڑتی ہے اور پچھلی سے بھی، تو ہم اب خاتمہ سورہ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ 10-15 آیتیں ہیں جو خاتمے کی ہیں، اصل مضمون یہاں پہ سورہ کا ختم ہو گیا ہے۔ اب کچھ بشارتوں پر اور کچھ دعاؤں کے انداز میں اس سورہ کو ختم کیا جائے گا، اور آخر میں پھر کچھ بڑے اعلانات کر دیے جائیں گے۔ ہاں، تو فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کائنات کی تخلیق میں، بنائے جانے میں، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ بہت مختصر سا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ زمین و آسمان کے بننے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ کائنات جو بنی ہوئی ہے یہ خدا کی نشانی کے طور پر بنی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ نشانیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دیکھ کر دوسری کا پتہ چلے، اس کو نشانی کہتے ہیں، یاد آ جائے یا پتہ چلے۔ تو مثلاً باہر سے کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی گزر کر گیا ہے، تو یہ آیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو کائنات جس طرح سے بنی ہوئی ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کسی نے بنائی ہے اور بامقصد بنائی ہے۔ یہاں پر دو چیزیں الٹ اکٹھی کی گئی ہیں، زمین اور آسمان اور رات اور دن۔ تو زمین اور آسمان دونوں اپوزٹ ہیں لیکن ایک بڑا مقصد پورا کرتے ہیں، الٹ ہیں دونوں لیکن ایک بڑا مقصد پورا کرتے ہیں۔ رات اور دن بھی الٹ ہیں لیکن ایک بڑا مقصد پورا کرتے ہیں۔ تو یہ بات یہ اشارہ کرتی ہے کہ جو دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں ان میں کچھ پہلو سماوات میں ہوں گے، کچھ پہلو ارض میں ہوں گے، کچھ پہلو رات میں ہوں گے، کچھ پہلو دن میں ہوں گے، دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کریں گے۔ تو دن کا، پورے دن کا، 24 گھنٹے والے دن کا تصور رات اور دن کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ پہلو رات میں ہیں جو دن میں نہیں ہیں، کچھ دن میں ہیں جو رات میں نہیں ہیں۔ ٹھیک اسی اصول پر اس کائنات کی جو زندگی ہے اس میں کچھ پہلو ہیں لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو کمی بتا رہے ہیں، جو ہونے چاہیے تھے۔ جیسے رات میں ہم آرام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، دن میں کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر عدل کرنے کا امکان نہیں ہے۔ خاص طور سے پاکستان میں دیکھ لیجیے، ایسے ملکوں میں جو طاقت میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ جس کو چاہے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، جس کو چاہے ذلیل کر دیں، جس کی چاہے زمینوں پہ قبضے کر لیں، ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتے ہم۔
اور وہ پاکستان کے 60-70 سالوں میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اس طرح کے ظلم کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ان کو کسی نے پکڑا بھی نہیں۔ تو اب لگتا ہے کہ جس طرح سے رات میں ہم آرام کرنے کی سہولت تھی اور دن میں کام کرنے کی سہولت تھی، اسی طرح کا اس دنیا کے ساتھ بھی معاملہ ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہم ایسے لوگوں کو سزا دے سکیں۔ ویسے فرعون کو، ہمارے زمانے کے ہٹلر نے کروڑوں لوگوں کو مار ڈالا، کوئی سزا دی جا سکتی اس کو؟ بس ایک خیال آیا اور پتہ نہیں کیا کیا مظالم کیے، بے گناہ معصوم لوگوں کو تلاش کر کر کے اس نے مارا۔ تو ان لوگوں کی کہاں سزا دی جائے گی؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ اس دنیا میں تو نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پر رات تو ہے، دن نہیں ہے، جو سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں رات تو ہے انصاف کے پہلو سے، لیکن دن نہیں ہے۔ اس طرح دیکھیے، میں اور آپ ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ موت نہ آئے، لیکن یہاں موت لکھی ہوئی ہے۔ تو اس دنیا کے ساتھ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر موت نہ آئے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ واحد یہ دنیا ہے جس کا کوئی اس طرح کا رات اور دن جیسا جوڑا نہیں ہے، زمین اور آسمان جیسا جوڑا نہیں ہے، جو اس کے اندر جو پہلو ہیں اور جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ دوسرا جوڑا پورا کرے آ کر۔ تو یہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں اکٹھی کر دی ہیں۔ اب آپ کہیں گے تم نے اتنی تقریر کی ہے، کہاں سے نکالی ہے؟ عربوں کے لیے یہ ایک عام چیز ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ میں یہ واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ ایک بادشاہ ایک شاعر کے ساتھ جا رہا تھا۔ بادشاہ بہت ظالم تھا اور اس کے باپ بھی ظالم بادشاہ تھا اور وہ بھی ظالم بادشاہ تھا۔ تو ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو اس نے بس اتنا جملہ بولا کہ اس میں جابر بادشاہ سویا ہوا ہے، باپ کی طرف اشارہ تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے، تو اس نے اپنا جبر چھوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جابر بادشاہ ہوں یا مظلوم ہو، سارے یہیں دفن ہونے آ کر۔ تو یا تو تم اپنے جبر کے ذریعے سے اپنی زندگی بچا لو یا اپنے آپ کو لمبی زندگی عطا کر لو، لوگوں کو مار کے اپنی زندگی بڑھا لو۔ ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ تو عربوں کے لیے بس دو چیزیں آپ نے اکٹھی کرنی ہے۔ عربوں کے ہاں یہ بہت اہم بات ہے کہ دو متضاد چیزیں اکٹھی کر کے آپ پہ چھوڑ دیں گے، لو جی مطلب نکالو۔ آپ دو متضاد چیزیں اکٹھی کریں گے، مطلب آپ نکالو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا ہے کہ دو متضاد چیزیں اکٹھی کر دی ہیں، بلکہ چار، ایک زمین، ایک آسمان، ایک رات اور ایک دن۔ بس یہ جملہ بول دیا، لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو اب رات اور دن کی طرح یہ دنیا اور آخرت، یہ دنیا کی جگہ آپ رات رکھ لیں اور آخرت کی جگہ دن رکھ لیں، یا اس دنیا کی جگہ سماوات رکھ لیں اور اگلی دنیا کے لیے الارض رکھ لیں۔ تو بہرحال آخرت اور یہ دنیا، اس کا وجود ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو معاملہ مکمل نہیں ہوا۔ جیسے رات اور دن مکمل نظر آ رہے ہیں، جیسے زمین اور آسمان مکمل نظر آ رہے ہیں، ویسا یہ دنیا مکمل نظر نہیں آ رہی۔ اب اگلی بات بہت اہم ہے، فرمایا کہ الذین، یہ اگر سمجھ آ گئی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے اٹھے اور لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ اور غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، اوپر والا جو غور تھا وہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور خلق السماوات والارض میں غور کرتے ہیں، وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا،
اے اللہ آپ نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی ہے، باطل نہیں بنائی ہے۔ اب جو اوپر بات تھی کہ رات اور دن کی طرح مکمل ہونا چاہیے اس کو، تو ان لوگوں نے اس بات کو پکڑ لیا کہ ہاں یہ مکمل نہیں ہے۔ مکمل نہیں ہے تو پھر عدل کی کوئی جگہ ہوگی؟ یہاں تو کافر اور مومن ایک جیسا انجام پا رہے ہیں، یہاں تو مجرم اور معصوم ایک جیسا انجام پا رہے ہیں، وہ بھی مر کے ختم، وہ بھی مر کے ختم۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ معاملہ ایسا ہے کہ جو بمقصد بنایا گیا۔ اب اس میں دو باتیں اہم ہیں۔ غور کرنے والے کون ہیں؟ وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ اگر خدا کو اس کائنات میں نکال دیا جائے تو یہ نتیجہ نہیں نکلے گا جو آگے نکلا ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو مانیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو غور کا طریقہ کیا ہوا کہ ہم جب کائنات کی نشانیوں پہ غور کریں تو ہم خدا کو یاد رکھتے ہوئے غور کریں۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اس کائنات کا جو معمہ ہے، یہ جو پزل ہے، یہ حل نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی خدا کا نام آ جاتا ہے بیچ میں کہ یہ اللہ نے بنایا ہے تو ہر چیز اطمینان بخش جواب دے دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں وہی اس نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد رکھتے ہوئے جو غور کریں گے، اور غور کس میں کریں گے؟ خلق السماوات والارض، وہی دو متضاد چیزوں کی تخلیق میں، تو وہ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ آخرت ہوگی۔ جب آخرت ہوگی تو اس کا مطلب ہے بامقصد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ دنیا باطل نہیں بنائی ہے، بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ اب جب باطل نہیں بنی ہے، بامقصد ہے، تو آخرت ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ تو فوراً ان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ سبحانک۔ اب یہ بہت اہم جگہ پہ سبحانک کا بولا گیا ہے، اس کو میں ابھی واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے بعض پہلو ایسے ہیں کہ ہم ان کو بیان نہیں کر پاتے۔ اب یہ بات کہہ کر کہ ہم نے یہ نتیجہ کیسے نکالا کہ اللہ نے یہ کائنات باطل نہیں بنائی، کہا کہ سبحانک، کیونکہ آپ غلطی سے پاک ہیں۔ اگر ہم یہ نہ مانیں کہ آپ غلطی سے پاک ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آپ نے کھیل تماشے کے لیے بنائی ہو سکتا ہے آپ نے کھیل تماشے کے لیے بنائی ہو۔ تو اب چونکہ ہم آپ کو سبحانک مانتے ہیں، مقدس ہستی مانتے ہیں، آپ سے خطا نہیں ہوتی، آپ غلط کام نہیں کرتے، آپ نعوذ باللہ بےہودہ کام نہیں کرتے، تو اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ آپ نے نامکمل کیسے چھوڑ دی ہے کائنات، یہ لازماً مکمل ہوگی کسی دن، تو اس لیے فاقنا عذاب النار، تو اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے۔ یہ وہ غور و فکر ہے جو آج کی دنیا میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری جو نسلیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں الہات کی طرف، کیونکہ انہوں نے خدا کو فراموش کر کے سوچنا شروع کیا ہے، اور خدا کو فراموش کر کے سوچنے کا کام سائنس نے شروع کیا تھا، سائنس کے میدان میں۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ باقی کائنات کو بھی سائنس کی طرح سے دیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ اگر سائنس میں ہم یہ بات کہیں کہ جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو سائنسی تحقیق رک جاتی ہے۔ تو سائنسی تحقیق کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کو بیچ میں نہ لائیں۔ وہاں جو لیبارٹری میں یا سائنسدان کے اس کے کام کرنے کی جگہ پر جو سوچ تھی وہ ہم نے باہر بھی لگا دی، کہ اب میں باہر آ کر اپنی لیب سے باہر نکل کر سائنسدان کی اس کا اسٹڈی ہے اس سے باہر نکل کر میں نے کائنات کے بارے میں ایسے سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے بغیر دیکھو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب خدا ہی نہیں مل رہا، اب خدا ہی نہیں مل رہا، کیونکہ انکار کر بیٹھے ہیں نا۔ جب انکار کر بیٹھے ہیں تو اب کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو اب ہمیں غور کرنا کیا ہے؟ غور کرنا ہے کہ اس کائنات کو بنی ہوئی کائنات پر قیاس کر کے اس دنیا کے اینڈ کو دیکھنا ہے۔ یہ دنیا کیسے بنی ہوئی ہے کہ یہاں ہر چیز پیئرز کی شکل میں ہے، خلقنا کل شیء زوجین، قرآن نے بیان کیا۔
کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنا، اور یہ جوڑے کئی پہلوؤں سے ہیں، جیسے رات اور دن ہے، مرد اور عورت ہے، اسی طرح مرد کے بھی دو پہلو ہوں گے، کم از کم دو پہلو ہوں گے، جو دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے، مرد کی مثال چھوڑ دیجیے کہ پانی اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، چائے اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، روٹی اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، تو وہ ایک ہی چیز دو پہلو رکھتی ہے، تو صرف پیئرز کی شکل میں نہیں بلکہ اس کے کام بھی دوہرے تیرے ہیں۔ تو جب کائنات اس طرح سے پیئرز میں بنی، اور یہ قرآن مجید نے، میں یہاں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ یہاں دو جوڑے بیان کر دیے اللہ تعالیٰ نے، ورنہ اللہ نے الگ سے اس کو دلیل کے طور پر بیان کیا ہے، تو قرآن کی مختلف آیات سے ہم مدد لیتے ہیں باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس کائنات کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جوڑے جوڑے چیزیں بنی ہیں، تو ایک سمجھدار آدمی اولی الالباب کو غور کرنا ہے کہ اس دنیا کا جوڑا کہاں پہ ہے، بس اتنی سی بات ہے، اور یہ جوڑا تلاش کرنا ہے خدا کو مانتے ہوئے جو سبحانہ کا ہے، غلطی سے پاک خدا کو مانتے ہیں۔ تو پھر ان کی زبان سے نکلا فقنا عذاب النار، اے اللہ سمجھ آ گئی کہ آپ نے یہ کائنات اس طرح سے بنائی ہے کہ اس میں نامکمل رکھ کے ہمیں امتحان میں ڈال دیا ہے، اور مکمل ہونی ہے جزا و سزا کے ساتھ، تو پھر ہمیں آگ سے بچا لیجیے گا۔ آگے انہوں نے بتایا کہ خدا کے حضور عرضداس پیش کی کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ ہم آپ کے عذاب سے اس لیے بچنا چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جس کو آپ نے آگ میں داخل کر دیا تو سمجھیے کہ آپ نے اس کو رسوائی کی حالت میں ڈال دیا، اور جو آگ میں جائیں گے ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے تو ہمیں بچا لے۔ یہ اب ظاہر ہے کہ ان کی جو سمجھ ہے اس نے ان کو خدا ایسا کہ جو غلطی نہیں کرتا، اس کی دنیا میں رہ رہے ہیں، جس نے پیئرز کی شکل میں دنیا بنائی ہے، جوڑوں کی شکل میں، اس سے انہوں نے ایک نتیجہ نکالا ہے، اور نتیجہ لے گئے ہیں وہ سزا تک، سزا سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ رسوائی کی حالت میں چلا جائے گا وہ آدمی، اور پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اے اللہ جس کو آپ نے آگ میں داخل کر دیا، یہاں ربنا بہت خوبصورت استعمال ہوا ہے، جس طرح سبحانہ کا تھا اس نے دلیل کی جگہ پہ، یعنی ایک طرف خدا کی تسبیح بھی ہو گئی ہے، اور دوسری طرف وہ دلیل بھی بن گیا کہ ما خلقت ھذا باطلا، ایسے ہی ربنا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس میں پوری اپنائیت ہے۔ میں جب سورہ فاتحہ پہ ہم نے بات کی تھی تو رب العالمین کے معنی بتاتے ہوئے بتایا تھا کہ اس میں رب کے 3 معنی ہیں، قرآن مجید میں جو استعمالات ہوئے ہیں اس میں خدا کے معنی ہیں، دوسرے مالک کے معنی ہیں، تیسرے پالنے والے کے معنی ہیں۔ تو یہاں یہ مالک اور پالنے والے کا شیڈ غالب ہے کہ ہمارے رب تو ہمارا رب ہے، تو ہمیں تو حق میں نہ ڈالنا، تو ہمارا رب ہے۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے رب کا لفظ بول کر گویا اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے پالا پوسا ہے، جو ہمارا مالک ہے، تو آپ ہمارے ساتھ مہربانی کیجئے، ہمیں آگ میں نہ ڈالیے، کیونکہ جس کو آپ نے آگ میں ڈال دیا تو آپ نے اس کو رسوا کر دیا، اور جو ظالم ہیں جو دوزخ میں جائیں گے ان کے لیے تو کوئی بچانے والا بھی نہیں آئے گا، تو اس لیے آپ ہی ہمیں بچائیے، ہم آپ ہی کے پاس آئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، بہت خوبصورت الفاظ، اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ تو ربنا فاغفر لنا، تو اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دیجئے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا،
اور ہماری برائیوں کو جھاڑ دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفاداروں کے ساتھ وفات دیجیے۔ چند کنسیپٹ بہت اہم ہے اس میں جو سمجھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی منادی دی ہے؟ رب پر ایمان کی، اور صحابہ نے سن کر مان لیے۔ یہ وہ پوری سمجھ لیجیے کہ 23 سالوں کی ایک جو کوشش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہاں جو ہنگامہ برپا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سمو دیا۔ ندا منادی اس کو کہتے ہیں جو اونچی آواز میں آواز لگا رہا ہو، بھئی سنو، مانو، دیکھو۔ تو ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا، ایک منادی کو سنا، ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ پھر رب کا لفظ ہے، رب کا لفظ جو ہے وہ ہمارے تمام دینی شعور کو بناتا ہے۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عہد الست میں نہ الہ کا لفظ بولا گیا ہے، نہ رحمان اور رحیم کا، نہ اللہ کا، وہاں بھی رب کا لفظ بولا گیا تھا۔ تو لفظ رب میں تمام تعلق جو خدا کے ساتھ ہمارا ہے وہ بیان ہو جاتا ہے، جس کو میں نے 3 ابھی بتائے ہیں۔ تو جب ایمان کی دعوت دی گئی تب بھی، جب وہاں عہد الست دیا گیا تب بھی رب کا لفظ بول گیا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ تم اپنے رب پر ایمان لے آئے، تو اب اس ایمان کی وجہ سے فاغفر لنا، فے جو ہے یہاں پر وہی بتا رہا ہے کہ ربنا فاغفر لنا، تو اے ہمارے رب ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور ہماری جو گناہ تھے ان کو جھاڑ دیجئے، ان کا کفارہ بنا دیجئے بعض چیزوں کو، اور ہمیں ابرار کے ساتھ وفات دیجئے گا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو مشکلیں آتی ہیں زندگی میں، اگر ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں تو وہ گناہوں کے جھڑنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے کہ برف سے، ٹھنڈ سے، گرمی سے میرے گناہوں کو دھو ڈال، تو وہی والی بات کہ جب تکلیف ہو کسی کو، جب دنیا میں امتحان آئے، کسی کو پریشانی آئے، کوئی وفات آئے، کوئی اس طرح کا معاملہ، تو وہ اگر ایمان کے ساتھ اس نے اس کو قبول کیا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ایک صحابی بیمار تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کو گئے، تو انہوں نے بخار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، بندہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر بڑا دل نواز جملہ بولا کہ مومن کی کیا بات ہے، اس کو ایمان خوشی ہو تب اس کو فائدہ ہے، بیماری ہو، مشکل ہے تب اس کو فائدہ ہے، کہ اس کے گناہ جو ہے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اگلی جو اہم بات ہے وہ توفنا مع الابرار ہے، کہ اللہ ہمیں وفاداروں میں وفات دے۔ رب کے ساتھ وفاداری کیا ہے وہ مانگی گئی ہے کہ اللہ اب ہم جس بات پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کو رب مان لیا ہے، تو کسی اور کو رب نہ مانیں، آپ کے رب ہونے کا انکار نہ کریں، آپ کے رب ہونے کا انکار نہ کریں، اور آپ کو رب مانیں اور اس پر مطمئن رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں اگر وہ آپ مجھے بتا دیں کسی اور سے پوچھنا پڑے، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس بات پر جم جاؤ۔ تو وفاداری دراصل تمام عہدوں کی پاسداری ہے، تمام تعلقات کی پاسداری ہے۔ میری رائے میں دین کی حقیقت رب اور بندے کے تعلق کو نبھانا ہے، اور یہ صرف وفادار لوگ کر سکتے ہیں۔ اب اس جو دعا چل رہی تھی، ابھی بھی چل رہی ہے، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے، توفنا مع الابرار میں پیچھے یہود کو بھی آئینہ دکھایا گیا ہے جنہوں نے وفاداری نہیں کی۔
تو یہ دعا جو ہے وہ صحابہ کی دل کی پکار ہے، لیکن خدا کی طرف سے اس میں آئینہ ہے اہل کتاب کے لیے اور مشرکین عرب کے لیے۔ تو وتوفنا مع الابرار کے ساتھ اب یہاں پہ ہم ختم کر لیتے ہیں۔